پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی سیز فائر کی درخواست منظور کر لی. اگلے 48 گھنٹے کے لیے عارضی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا. وزارت خارجہ نے کہا بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور مؤثر جواب دینے پر افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. آصف زرداری نے کہا پاکستان اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. پاک فوج نے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنا دیا. جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک. افغان طالبان پسپا ہونے پر مجبور، جنگ بندی کی درخواست کر دی. پاک فوج کی چمن سیکٹر میں مارٹر اور ٹینکوں سے افغان طالبان کے خلاف کارروائی. ISPR کے مطابق بدقسمتی سے حملہ منقسم دہات کے ذریعے کیا گیا. عام شہریوں کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. پاک فوج کا نوشکی سیکٹر میں افغانستان کی جارحیت پر بھرپور جواب. غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا. افغان طالبان کی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی. افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کر دی. افغان طالبان پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار. پاک فوج کا افغان جارحیت پر منہ توڑ جواب. بلوچستان میں یوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خوارجین کی پناہ گاہیں مکمل تباہ. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی افغان طالبان کے خلاف مختلف سیکٹرز پر بھرپور جوابی کارروائیاں جاری. بھاری توپ خانے سے افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور خارجیوں کی پناہ گاہیں زمیں بوس. متعدد افغان طالبان ہلاک. جرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ. پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب. طالبان کی 8 چوکیاں اور 6 ٹینک ساز و سامان سمیت تباہ. 25 سے 30 افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے جنگجو ہلاک. ISPR کے مطابق پاکستانی چوکیوں یا ساز و سامان کے قبضے کے دعوے بھی بے بنیاد ہیں. پاکستان کے خلاف ہر جارحانہ عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا. سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا. گورنر ہاؤس میں PTA کارکنوں اور رہنماؤں کی کثیر تعداد میں شرکت. صدر اور وزیر اعظم کی افغان سرزمین سے سرحد پار حملوں کی شدید مذمت. آصف زرداری نے کہا کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے کے لیے خطرہ بن رہی ہیں. تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں. شہباز شریف نے کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا. افغانستان کی سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے. بھارتی فوجی قیادت کا ایک بار پھر من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا. ISPR کے مطابق بہار اور مغربی بنگال الیکشن کے پیش نظر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. غیر موضوع بیانات جنگی جنون کا دور شروع کر سکتے ہیں. ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. ہر جارحانہ عمل کا جواب تیز، پختہ اور زوردار انداز میں دیا جائے گا. جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. دنیا بھارت کو دہشت گردی کا اصل چہرہ اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کر چکی. IMF کا پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر اسٹاف لیول معاہدہ طے. منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملے گی. پاکستان کو EFF کے تحت 1 ارب ڈالر اور RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر ملیں گے. IMF نے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کا عمل جاری ہے اور مالی خسارہ کم ہوا. وزیر اعظم کا IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ طے پانے پر اظہار اطمینان. کہا معاہدہ پاکستان کی معیشت میں ہونے والی بہتری کا عکاس ہے. عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی تیزی سے بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار کیا. معیشت درست سمت میں گامزن ہے. ترقی کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے. آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سن سکتا ہے. ضرورت پڑی تو تمام آئینی بینچ کے ججز کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بیٹھیں گے اور فلاں نہیں.
تو یہ عجیب بات ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا وکیل عابد زبیری سے مکالمہ۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا 26ویں آئینی ترمیم سے قبل کے ججز کا بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ وکیل نے کہا فل کورٹ آئینی بینچ تشکیل دے، چیف جسٹس سمیت تمام 24 ججز پر مشتمل بینچ بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہیں، کمیشن صرف پینل دیتا ہے، 3 رکنی کمیٹی بینچ بنا سکتی ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے خلاف درخواست خارج۔ پشاور ہائی کورٹ نے JUI کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا کہ جب آئینی عہدے سے استعفیٰ موصول ہو جائے تو وہ مستعفی تصور ہوگا، اس سیٹ پر انتخاب کرایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری۔ ایئرپورٹ کے قریب 400 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ پنجاب میں 4 انڈسٹریل اسٹیٹ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا فیڈمک اور پیڈمک میں متعدد بے ضابطگیوں پر سخت نوٹس۔ کہا سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ 20 تولہ سونا مزید 5,800 روپے مہنگا، قیمت 4,40,900 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,78,000 روپے کا ہو گیا۔ پیٹرول فی لیٹر 6 روپے 10 پیسے، ڈیزل 97 پیسے سستا ہونے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات 12 بجے ہوگا۔ بجلی 8 پیسے فی یونٹ مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری، طلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ قیمت میں اضافہ اگست 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کیا گیا، وصولی اکتوبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ CPPA نے اگست کے ایڈجسٹمنٹ میں 19 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا تھا۔ ملک میں رواں سال مہنگائی 6% تک بڑھنے کا خدشہ، معاشی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کا امکان۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، رواں مالی سال بے روزگاری کم ہو کر 7.5% پر آنے کا تخمینہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 0.4% رہنے کا امکان۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کراچی میں انتقال کر گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دکھ کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آغا سراج درانی کی جمہوریت کے لیے جد و جہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سینئر وزیر شرجیل میمن کا بھی اظہار افسوس۔